بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ. الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے عرصہ دراز سے. ماشاءاللہ بہت سے طالبین روزانہ آتے رہتے ہیں, سنانے کی توفیق بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سننے سنانے کو قبول فرمائے. سننا سنانا دین کی باتوں کا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ فرماتے تھے اجلس بنا نوم سعادت. یہی سننا سنانا ہے. اس کی دلیل یہ ہے اجلس بنا نوم سعادت, بخاری شریف میں. تھوڑی دیر بیٹھو, ہم ایمان کو تازہ کریں. ظاہر سننے سنانے کی تو ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے سنانے کی بات میں, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ لگائے رکھیے جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یہ سب یہ بھی ایک عالم ہے, جیسے دنیا عالم ہے. عالم ہے, یہ عالم آخرت ہے, اس کا نمونہ ہے. یہ اسی پر وہ عالم کی درستگی, اس عالم کی شادابی اور وہاں کی کامیابی اسی عالم کی درستگی پر منحصر ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگ کو اس عالم کی بھی قدر کی توفیق. کھیتی تو یہی ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرہ. بہرحال یہ سننے سنانے کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اجلس بنا نوم سعادت. کتنے آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازہ کرے. اب اس کا تصور بھی نہیں ہوتا, سمجھتے ہیں ایمان مل گیا اب اس کے بعد کافی ایمان رہے گا. ہمارے ماشاء اللہ صاحب رکشے جاتے تھے ٹہلنے کے لیے. ایک دفعہ کوئی بات ہوئی, مستقل اس کو بیان کرتے تھے. اس کے اندر رکشے کے اندر خرابی آ گئی کوئی, تو وہاں کے بنانے والے کے پاس ہی گیا, جو بنانے والا تھا اس کو بنایا. تب پھر چلنے لگا. ہمارے رکشے کے اندر بھی کوئی خرابی آتی ہے جس کے کچھ مرمت کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح دنیا میں ایمان کی گاڑی جو چل رہی ہے اس کی ضرورت ہے کبھی کبھی تازگی کی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. اللہ کے کلمے سے اپنے نفس کی تجدید کیا کرو. اس کی بھی فکر ضروری ہے جو اسی عالم میں کرنی ہے, مرنے کے بعد نہیں. جزا تو ہے, دار الجزا وہ ہے, دار العمل یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سمجھنے کی بھی توفیق دے, اس پر عمل کی بھی توفیق دے. میں تو بڑے مراکز سے آ رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں سب کے اندر بھی کچھ فکر پیدا ہو گئی ہے اصلاح کی, درستگی کی. بڑے لوگوں کے یہاں سے آ رہا ہوں, عبرت بھی ہوئی, نصیحت بھی ہوئی. سب کو فکر کچھ کچھ ہے ہی ہے. کیا کرنا ہے ہم کو, آگے کیا کرنا ہے, مراکز کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کو سمجھنے کی, اپنے رب کو سمجھنے کی توفیق ہے. من عرف نفسہ عرف ربہ. بہت مشہور حدیث یہ حضرت علی جو اپنے کو پہچانے. تم ہو کون, تم اللہ کے بندے ہو, رب نہیں ہو. تم کو اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے, اپنی اطاعت نہیں کرانی ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے تم کو. بہرحال بہت ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ میں سنا بھی چکا ہوں شاید, لیکن اس وقت ذہن میں آیا کہ یہی سنا دوں. فرماتے ہیں یہ
اشرط و قواعد تزکیۃ النفوس ایک رسالہ ہے. 10 قاعدے ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے. افریقہ کے ایک آدمی تھے, انہوں نے دیا تو اس کی ہم نے تشریح کیا, ترجمہ کیا, اور واقعی اس لائق ہے کہ یہ سنایا جائے. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ چوتھا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو راہبر بنانا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے تزکیہ نفوس کی ضرورت ہے, اور تزکیہ نفوس کے لیے ان اعمال پر عمل کریں جو ہے 10 واقعی جامع ہے. چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. وَلَكُمْ فِي رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ ہے وہی اللہ تک پہنچنے کے لیے. بہت مسئلے میں ہے کہ ابو علی سینا بغیر حضور کے پہنچنا چاہتا تھا, اللہ تک نہیں پہنچنے دیا. کہا نہیں, برزخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مخلوق و خالق کے درمیان میں برزخ درمیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری یہ حیثیت, تمہاری یہ لیاقت نہیں تھی کہ تم اللہ تک براہ راست پہنچتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ ہے درمیان میں, وہی تم کو پہنچا سکتے ہیں. یہ بہت طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز قیامت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. بیان و قرار ترجمہ کیا ہے, کلیہ بیان کر دیا. اب اس کی تشریح سنیے. قال ابن کثیر هذه الآیۃ الکریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأقوالہ وافعالہ واحوالہ. یہ تو آیت ابن قیم کیا لکھ رہے ہیں, زبردست. ابن کثیر نے فرمایا یہ آیت کریمہ اصل کبیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال کے اختیار کرنے پر, جو تینوں میں تم اختیار کرو گے. اس وقت مطلب ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو. ہمارے امام محمد کہتے تھے کہ لاہی عبادی سب سنتوں میں عمل کرو, صرف ظاہر نہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اتباع کرو میری. کس میں اتباع کرو؟ فی اقوالہ و احوالہ و اعمالہ. صرف اتنے کی اتباع کرو بس سنتے نہیں, باطنی چیزوں میں بھی اتباع کرنا ہے. حضور کی تواضع کیسی تھی, انکسار کیسا تھا, زہد کیسا تھا, توکل کیسا تھا, اس پر بھی نظر رکھنی بھائی. پتہ ہر نبی سے کہا گیا لا اسألکم اجر, میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا. سب سے بڑا اسوہ نبی کا یہ ہے, وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا بھروسہ اللہ پر, تم سے امید نہیں رکھتا. تمہیصا للنصیحت و اضاحۃ للتہمت, تہمت کی اضاحت دور کرنے کے لیے اور نصیحت کو خالص کرنے کے لیے بیداری نکلا. ہر نبی کے اسوہ, سب سے پہلا اسوہ یہ ہے جب مخلوق میں آتا ہے تو وہ مطمئن کرتا ہے کہ تم سے ہماری غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم ہماری بات مانو, کوئی غرض نہیں. لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب سے پہلی لا اسألکم, ہر نبی سے یہ اعلان کرایا گیا ہے کہ میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا. صاحب بیداری لکھتے ہیں اضاحۃ للتہمت و تمہیصا للنصیحت, نصیحت کو خالص کرنے کے لیے اور تہمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر اجر کا سوال کرو گے تو تم متہم ہو جائے گی, تمہاری دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. شاہ ولی اللہ صاحب نے وصحب الناس علی شریعتین, وصحب الناس, 2 شرطوں پر مصاحبت جو کرو. قطع الطمان الناس واما فی ید الناس, قطع الطمان الناس واما فی ید الناس, قطع طمع لوگوں سے, وحسن الخلق مع کل احد,
قطع طمع کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے بد اخلاقی کریں، باوجود طمع نہ رکھنے کے، امید نہ رکھنے کے اخلاق سے پیش آنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں تو بدخلقی کرنے لگو. نہیں. شاہ صاحب وصحب الناس اللہ شریعتین قطع طمع الناس وعما فی الناس وحسن الخلق ما کل احد. اور اس کے بعد بھی کوئی اگر تم سے دشمنی کرے فهو خبیث الباطن، باطن اس کا اچھا نہیں ہے. تم نے تو یہ اختیار کیا ہے قطع طمع حسن خلق، دو چیزیں. اس کے بعد بھی تم سے کوئی عداوت رہتا ہے وہ خبیث، کتنا سخت کہا ہے شاہ صاحب نے، وہ خبیث الباطن، باطن اس کا اچھا نہیں ہے. کہ ایسے آدمی سے کوئی دشمنی کرتا ہے جو تجھ سے طمع بھی نہیں رکھتا اور بدخلقی بھی نہیں کرتا، تب بھی اسے دشمنی کر رہے ہو تو تمہارے خوف سے نفس کی دلیل ہے یہ. شاہ صاحب اکثر معالم وغیرہ آتے تھے تو حضرت سناتے تھے، تو وہاں سے وہ لکھتے تھے حضرت کس کتاب سے آپ نے سنا ہے؟ تو ہم لوگ لکھتے تفہیمات سے سنا ہے، کیونکہ وہ سب لوگ تفہیمات وغیرہ دیکھتے نہیں. ہم نے کہا ہمارے سید پالنپوری سے ایک بھائی حضرت اللہ بارگاہ ترجمہ کریے یا تفہیمات کی کیجیے. حضرت کی بنیاد اصلاحی سے ہی تفہیمات پر تھی. حضرت اللہ بارگاہ کہا کیا کروں، نسخہ ہی صحیح نہیں ملتا. صحیح نسخہ میں نے لے آؤ تو ہم ترک رہیں گے. بہت وصحب الناس علی شریعتین قطع طمع الناس وعما فی الناس وحسن الخلق ما کل احد. اس کے بعد بھی اگر کوئی تم سے عداوت کرتا ہے فهو خبیث الباطن، باطن اس کا خراب ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے لیے ضابطے بھی دیے، نبی کے زبان سے، اہل اللہ کے زبان سے، ائمہ کے زبان سے اس کو کہلوا دیا ہے. کہتے ہیں آخرت سے ڈرتا. کہتے ہیں قال ابن کثیر کتنے بڑے محدث ہے، مفسر ہے. هذه الآیت الکریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. تینوں میں تب کمال ہوگا. صرف اتباع سنت صرف آپ نے دائیں بائیں سے کر لیا ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس پر بس نہ کیجیے، آگے بڑھیے. یہ سلوک ہے خدا تک پہنچنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق. سلوک خدا بندی راستہ اللہ کا ہے. معمولی درجے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. حضرت یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ یہ راستہ طویل در طویل ہے، پوری عمر لگا دو تب بھی طے نہیں ہو سکتا، اپنی محنت سے طے نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ کی مہربانی ہو جائے تو ایک آن میں طے ہوتا ہے. حضرت یعقوب صاحب استاد الائمہ، حضرت تھانوی کے استاد تھے. بہت کہا لکھوں کا لاکھ چاہیے اس سفر کو طے کرنے کے لیے، لیکن اپنے سے طے کرو گے تب ہے یہ. لیکن اللہ کی عنایت ہو جائے تو ایک آن کے اندر تم ہو. ہمارے حضرت ایک مثال دیتے تھے بہت. ایک بادشاہ بیٹھا تھا اپنے محل پر، چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، امیر کبیر آدمی. تو ایک بزرگ جا رہے تھے نیچے سے، دوسرے بلایا کہ جس انداز بلایا ہو، بلایا بھر ان کو. وہ کیسے آتے، پہلے سے لفٹ تو تھی نہیں، یہ سب رہتا تھا، رسا ہوا کوئی رہتا ہے اسے کھینچ لیتے تھے، کمند کرتے ہیں اس کو. گئے کیسے میں آؤں اوپر؟ کہیں کمند جا رہی، اس کو پکڑ کے آ جائیے. پہنچ گئے. بہت سناتے تھے واقعہ، 10ویں عمر تو ہمیں سنا ہوگا. پہنچ گئے. کہا کہ آپ خدا تک پہنچے، کیسے پہنچے؟ وہ بادشاہ نے پوچھا ان بزرگ سے کہ خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے آپ تک پہنچے. اب متحیر. کہا میں غریب آدمی ہوں، میں آپ تک پہنچنا چاہتا تو کیسے پہنچ سکتا تھا؟ آپ نے کمن لٹکا دیا، کھینچ لیا، پہنچ گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سے جب توجہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو ایک آن کے اندر بلا دیتا ہے. جیسے آپ تک پہنچنا ہے ہمارے لیے دشوار تھا، آپ نے کمن لگا دیا. اللہ نے قرآن نازل کیا، حبل اللہ، اللہ کی رسی. پہلے قرآن ہی متعلق ہے اس میں بیان، اس کے بعد یہ
بہت سناتے تھے. فرماتے تھے ایک اور اس کے بعد نقطہ ان کا رہتا تھا کہ آپ لوگ سب سمجھتے ہوں گے کہ جلدی سے کمنٹ ہو جائے ہم پہنچ جائیں. یہ ان کا ایک خاص انداز. آپ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہا لیکن گھر سے وہاں تک تو پیدل آئے تھے تب کمند آئے گی. یہ مطلب پہلے اس جذب کے لیے سلوک کی ضرورت ہے. تو گھر سے اس دربار تک کیسے آئے یہ ضرور فرماتے تھے کہ آپ یہ بھی کہ آپ لوگ سمجھتے تھے اسی کمند ہو جائے ہم پہنچ جائیں. وہ انداز تھا ان کا. کہا سلوک کے بعد ہی جذب ہوتا ہے عموماً. ان بزرگ نے سلوک کیا کہ وہاں محل تک آئے تب نے کمند آئی. اس کے گھر نہیں گئی کمند. مطلب کہ یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سلوک کو آسان فرما دے, جلد فرمائے. لیکن سلوک کا ارادہ تو اس پر کہتے تھے کہ بھائی گھر سے اپنے وہاں تک تو پیدل گئے تھے نا, سلوک اتنا تو کرو. تو جب خواجہ باقی اللہ سے پوچھا کیسے آپ پہنچے, کہا جذب تم اللہ. ایک جذب آیا اس کو کھینچ لیا اس نے. لیکن اس جذب کے لیے بھی تو صلاحیت ہونی چاہیے, طلب ہونی چاہیے. طلب ہی نہیں تم کہہ رہے اندر. سب سے بنیادی چیز تو طلب ہے. جب آپ اس کے قائل ہی نہیں تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں اس کو اللہ دینے والے ہیں. طلب تو پیدا کرے. طلب بھی اللہ کی نعمتوں میں سے. چونکہ طلب بجان طالب مسلط میں شود مستولی میں شود. جب طلب جان طالب پر مستولی غالب ہوتی ہے تو اس کے سامنے کوہ شامخ اور بحر ذخار ہیچ نہ میل. بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے سمندر اس کو ماننے نہیں ہو سکتے. طلب تو پیدا کرو. اس طرح بنیادی چیز در ارادت بار شادی کا فرید تا بیابی گج فنا کلید. ارادت میں پختہ ہو جاؤ تاکہ تمہارے راستہ کھول دیا جائے. در ارادت بار شادی کا تا بیابت گنج فنا کلید. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ کلید کہاں ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہی بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت حسن بصری نے فرمایا کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. حضرت حسن بصری نے فرمایا کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. ایک قسم کا دعویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر محبت کرتے ہو تو اتباع کرو. سب آج سارے نزولی ساتھ گئی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اسوہ بنانا ہر چیز میں بزرگوں نے ہماری اتباع کیا ہے. حضرت صاحب الرحمان صاحب مرادآبادی مشہور بزرگ ہیں. بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. ایک شخص آئے اور انہوں نے بائیں پیر رکھا مسجد میں. یہ بہت میں سنا محمد احمد صاحب سے. وہیں سے کہا گیا اس طرح نہیں داخل ہوا کرتے مسجد میں. وہیں سے اس طرح نہیں داخل ہوا کرتے. دائنا پیر رکھو. کیا ہے فرماتے تھے بہت اخیر میں اسی پہ آئی گئے تھے. بادشاہ رسول اللہ تعالیٰ شروع کی اسی پہ آ گیا تھا اخیر میں 2-1 سال. استنجا کرنے جاؤ سنت کی رعایت کرو. کون سے پر مسجد میں جاؤ. کہا اسی سے پہنچ جاؤ گے. طریق کو آسان. کہا یہ طریق آسان ہے اور اس میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت روحانی ہوتی رہے گی. جب سنت سوچو گے حضور سامنے آئیں گے. کہا وہ زیارت جو خواب میں ہوتی ہے وہ تو غیر اختیاری ہے لیکن یہ سنت اور زیارت کیا ہے؟ اختیاری ہے. کیونکہ جب سنت کا خیال کرو گے تو کس کی سنت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زیارت معنوی ہے
اور زیارت روحانی ہے، یہ مفت کی ہے، ذرا سا کوشش کرو، بارہ اللہ ہم سب کو توفیق بہت. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ نمونہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ابتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل ہے اور عین تزکیہ ہے، یہی تزکیہ ہے. اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. ہر زمانے میں ائمہ غلال غلط طریقے ایجاد کرتے رہے، آج بھی غلط. اس سے نبی خدا تک پہنچے نہیں پہنچو گے، اس سے نہیں پہنچو گے. وہاں جانے معلوم ہوا کہ بالکل غلط راستہ تھا. ہر زمانے میں ائمہ غلال گمراہ لوگ ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ طریقے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو مہذب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ. ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہو. تاریخ جگہوں میں یہ خلوت نشینی کی تاکید کرتے ہیں اور سب چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے اگر خلاف ہیں تو تم کو خدا کے قریب نہیں کریں گے، دور کر دیں گے. یقول علامہ قیم تذکرہ اصحاب منت کہتے ہیں، ابن قیم کہتے ہیں، ترجمہ سناتا ہوں. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے. جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت اور مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء سے منقول نہیں، تو اس مریض کی طرح ہے جو اپنا علاج خود اپنی رائے تجویز سے کرتا ہے، جبکہ اس کی رائے طبیب کی معرفت اور مہارت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. ایک ہے معالج ہے اور ایک اپنی رائے سے آپ کر رہے ہیں. دوری ہو گئے، صحت کی طرف نہیں جاؤ گے، مرضی کی طرف جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. پر تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام قلوب کے اطباء ہیں. پس تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام قلوب کے اطباء ہے. چنانچہ قلوب کے تزکیہ اور اس کے اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے. سبھی کہتے آئے، یہی کہتے آئے، اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائیں اور خالص انہی کی اتباع و پیروی کی جائے. واللہ المستعان. وَأَذَنْ فَجَمِيعُ الْأَعْمَالُ النَّبِيِّ الَّذِي نہیں، وہ تمام اعمال جن کا منقول ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ مردود ہوں گے، کوئی اس کا درجہ نہیں. سنت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرامات بھی وہی کرامات ہیں، خرق عادات. کرامات میں کیا ہوتا ہے؟ خرق عادات، ہوا پہ چل رہا ہے، پانی چل رہا ہے، اڑ رہا ہے، اس کو خرق عادات. تو اس کی بھی دو ہے. ایک تو کرامات ہیں. کرامات کب ہوں گی خرق عادات؟ جب مقرون بے اتباع سنت ہوں، سنت کے ساتھ مقرون ہے، تب وہ کرامات ہیں. اور اگر کرامات مطلب خرق عادات ہیں لیکن اس کے ساتھ اتباع سنت نہیں ہے تو وہ جوگ ہے. الہاباد کا طریقہ ہے، الہاباد کے لوگ نام ہے. یہاں کی جوگیوں کو بھی کلپ ہوتا ہے، مجاہدات کرتے ہیں، رات رات بھر کھڑے رہتے ہیں سنگم پر، ایک پیر پر یہاں پر. تو ان کو بھی کچھ ملتا ہے لیکن وہ نہیں جو انبیاء کے لوگوں کو ملتا ہے. بتا دیتے ہیں کہاں چور جا رہا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے بتاتے تھے ان کی معالجات کا. ان کے اس بنا پر وہ معتبر نہیں ہے. معتبر وہ ہے جو سنت کے راہ سے مقرون بے اتباع سنت. اتباع سنت کا جو مقرون ہو خرق عادت اڑ رہا ہے، لیکن اگر مقرون بھی اتباع سنت نہیں ہے وہ جوگ ہے، کوئی درجہ نہیں ہے. وہ اڑنا جو مقرون بے اتباع سنت ہے وہ کرامت ہے. صورت ایک سا ہے لیکن فرق ہے، وہ مردود ہے، یہ مردود نہیں ہے. یہ کرامات ہے. کرامات تو اعزاز کے طور پہ دیا جاتا ہے. اور یہ چیزیں تو بس جو لکھا ہے کہ بعض بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں، لکھا علماء نے، بعض جڑی بوٹیاں ایسی اس کی وجہ سے اڑنے لگتا ہے آدمی. اس کا کوئی درجہ نہیں ہے. جو اتباع سنت کے طور پر کوئی چیز اگر ملے تو اس کی قدر کرو، ورنہ اس کی طرح التفات بھی نہ کرو. فرماتے ہیں امام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
میزان اکبر ہے، سب سے بڑا ترازو وہی ہے. معیار انکار بس سے شاید اس کام کی معیار 3 چیزوں میں: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. معیار انکار بس سے شیخ قوام الدین بھی گوئل اس کام کے معیار تھے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف بھی اس کے اندر ہے. اللہ ہم لوگوں کو ان طریقوں پر رکھے گا. گمراہی آتی، راستے میں گمراہی ہوتی. گمراہی تو راہ سے ہے، جب راستہ گم ہو مقصد تک نہیں پہنچ سکو گے. لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ پوچھتے لگے ہوئے حالقین کے گئے آگے، کوئی غرور پیدا ہو گیا، پندار پیدا ہو گیا، سنت کے خلاف کیا، وہیں سے واپس. اللہ یہ بھی راستہ ہے مجھ صاحب، غور کرنے کی بات ہے. کہیں دور سے دور جانا ہوتا ہے، کتنا سوچ سمجھ کے جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں راستہ غلط تو نہیں جا رہے ہیں، کوئی غلط گاڑی پہ تو نہیں بیٹھ گئے. اس میں بھی ہم کو آپ کو سوچنا ہے کہ صحیح راستے پہ چل بھی رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر سب سے بڑی ترازو و کسوٹی ہے. چنانچہ تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور طریقے پر. لہذا جو اس کے معافی ہوگا وہ حق ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ عین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، اور سارے ایجاد کردہ نئے طریقوں سے کلی طور پر اجتناب کرے، جن کے بارے میں ان کے موجودین کا دعویٰ ہے کہ وہ نفوذ کا تزکیہ کرتے ہیں، بالکل غلط ہے. اتباع سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، سنت کے مطابق اپنے اخلاق، اپنے اعمال، بلکہ اپنے جو حال ہے لکھا ہے بہت، ہر سرور اور ہر وقت جو مقرون بے اعتبار نہیں، اس کا کوئی درجہ نہیں ہے. شاید عبد القدوس نے بہرحال یہ اتباع سنت ہے تو معمولی سی چیز ہے کہ بہت بڑی چیز ہے. ہم لوگ بمبئی میں تھے تو یہاں کے ایک سجا نشین بیٹھے ہوئے تھے اور حکیم اجمیری بھی تھے. تعالیٰ نے سے کہا کہ آج جو محرومی ہے وہ اس بنا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کے اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کو راج کیا جا رہا ہے. اپنے آبا و اجداد کے وظائف کو، ان کے مراقبہ ان کو لیا جاتا ہے حضور. تو یہاں والے پوچھا، ٹھیک ہے، مجھ سے کہا ان سے یہ کہو، اور حکیم صاحب اجمیری بیٹھے ہوئے تھے، کہا حکیم صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا، ان سے اس طرح بھی کر دیا. اس راستے میں اتباع سنت کو چھوڑ نہیں سکتا آدمی. نبی مطاع مطلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے تبان ہیں، اگر ہیں تو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ کتاب میں ابھی تھوڑا سا سنا دیا، دیر بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اتباع سنت کی توفیق مرحمت فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے بزرگوں نے بہت اس کا اہتمام فرمایا. اللہ تعالیٰ اسی اہتمام کی قدر ہمارے دلوں میں آئے اور چلنے کی بھی توفیق ہو. تو روز ہی رہتا ہے، تھوڑا زیادہ دیر ہو جائے گی، بہت سے لوگوں کو جانا رہتا ہے. کاروبار پر ہمارے سے بس کرتا ہوں. دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اللہ صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق فرمائے اور منزل مقصود تک پہنچا دے. بہت ہی افسوس ہر کسی میں خیر اور بھلائی سے ہم سب لوگوں کو بہرور فرمائے، اور جو چیزیں کھوڑ کی ہیں، جو چیزیں عائد کی ہیں، نفس کی ہیں، اللہ ان سب سے ہم لوگوں کو پاک و صاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات طلب لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کی برکت سے ضرور اللہ اپنی نظر عنایت فرمائے گا، اور ضرور ہم کو ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.